ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حصی معجزات میں سب سے پہلے جو ہے، اب آپ لوگ کو پتہ چل گیا نا مانوی اور حصی کا مطلب کیا ہے؟ یس. ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہے لیٹس سی، حصی معجزات میں سے سب سے پہلا جو ہے نمبر، وہ ہے چاند کا دو ٹکڑے ہونا، اور اس کا واقعہ سن لیجئے۔ اور قرآن میں اس کی کہاں پر آیت ہے جس میں اللہ نے کہا کہ چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہوا یا چاند پھٹ گیا یا سم تھنگ لائک دیٹ؟ وہ ہے سورہ قمر، آیت نمبر 1، 2 اور 3، 1، 2، 3، 1 اور 3۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آ گئی قیامت اور پھٹ گیا چاند۔ قمر کا مطلب ہی چاند ہے، اور اس سورہ کا نام قمر ہے، سورۃ القمر، اور اس کی یہ آیت ہے، تو یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا جا کے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب آ گئی قیامت، یعنی قریب آ گئی وہ گھڑی، اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی، کوئی نشانی کا مطلب کیا ہے؟ معجزہ، کہ اور وہ دیکھیں کون ہیں؟ مشرکین اور کفار مکہ کے لوگ۔ تو اگر وہ کوئی معجزہ دیکھیں، کوئی نشانی دیکھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے، یعنی ہمیشہ سے جادوگر جادو کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، چاند کا دو، یہ تو ہو گئی دلیل جو قرآن پاک میں اس کی آیت ہے۔ اور یہ واقعہ جو پیش آیا تھا وہ ہجرت سے پہلے ہوا تھا۔ اور اب میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو حدیثیں بتا دیتی ہوں کہ کہاں کہاں کس کس طریقے سے یہ مینشنڈ ہے۔ اچھا، واقعہ کیا ہوا تھا؟ او سوری، ایک منٹ۔ واقعہ کیا ہوا تھا کہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جس سے مکہ میں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ دوسری جو اس کی حدیث ہے وہ ہے بخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف میں ہے، یعنی اس کا ریکمنڈیشن بخاری شریف، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جو پہلے والی بتائی وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اب یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا، اور اس کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ قمر کی آیت نمبر 1 اور 3 بتائی کہ یہ جو آیت ہے یہ اس سلسلے میں اللہ نے نازل فرمائی کہ یہ معجزہ ہوا تھا۔ اچھا، امام احمد بن حنبل، انہوں نے ان کی اس میں حنبلی اس میں کتاب میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی پہلے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ چلا، پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ چلا، اور اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گئے، اور لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو، یعنی گواہ رہنا۔ ایک اور حدیث، ایک اور جگہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں بتایا کہ جب چاند دو ٹکڑے ہوا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ تھے، گواہ رہنا۔ ایک گروہ نے پہاڑ پر چڑھ کر بھی اپنا اطمینان کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا تو قریش نے کہا یہ ابن ابی کبشہ کا جادو ہے۔ پھر انہوں نے کہا دیکھو قافلے کیا خبر لاتے ہیں، یعنی قافلے جو کہیں اور گئے ہوئے ہوتے ہیں،
تو وہ آ کے کیا خبر دیتے ہیں، کیا انہوں نے بھی دیکھا؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک جادو ایسا ہوتا ہے نا کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے وہ ہو نہیں رہا مگر ہمیں دکھتا ہے، تو ان کا خیال تھا کہ یہ ہوا نہیں ہے بلکہ صرف ہمیں دکھا ہے، تو اس وجہ سے قریش کے لوگوں نے کہا کہ یہ ابن ابی کبشہ کا جادو ہے۔ پھر انہوں نے کہا دیکھتے ہیں کہ قافلے کیا خبر لاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتے۔ جب قافلے والے آئے تو انہوں نے بھی ویسا ہی بتایا جیسا قریش کے لوگوں نے مکہ میں دیکھا تھا۔ پھٹتے وقت چاند آسمان سے علیحدہ نہیں ہوا تھا، آسمان سے نہیں نکل گیا تھا، ہوا یہ تھا کہ اس کا ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑ کے ایک طرف چلا گیا اور چاند کا دوسرا ٹکڑا ہیرا پہاڑ کے دوسری طرف چلا گیا، دونوں ٹکڑے آسمان پر ہی تھے اور اہل مکہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے اکثریت نے اس کو آنکھوں کا جادو سمجھا، اس لیے انہوں نے آنے والے مسافروں سے یعنی قافلے کے لوگوں سے پوچھا اور انہیں پتہ چلنے پر اس کا یقین ہو گیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے، کیونکہ وہ کہتے تھے معجزہ دکھائیں، معجزہ دکھائیں، معجزہ دکھائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا، اس پہ آپ نمبر 1 ڈال دیجئے، چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ اب نمبر 2، بارش کے لیے دعا مانگنا۔ پہلا معجزہ حصی معجزے میں چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ اب دوسرا معجزہ بخاری شریف میں، صحیح بخاری سے یہ واقعہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ منبر کے مقابلے سامنے والے دروازے سے جمعہ کے دن، یعنی منبر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، وہاں منبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سامنے والے دروازے سے جمعہ کے دن ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اس شخص نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال ہلاک ہو گیا، راستے کٹ گئے، دعا کیجئے کہ اللہ بارش برسائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم آسمان پر کوئی ٹکڑا بھی بادل کا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسے آثار تھے جس سے دور تک یہ احساس ہو کہ بارش ہونے والی ہے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ایک بادل نمودار ہوا اور جب درمیان میں پہنچا تو پھیل گیا اور بارش ہونے لگی۔ پھر 6 دن تک ہم نے سورج نہیں دیکھا، یعنی بارش ہوئی 6 دن تک۔ دوسرے جمعہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے دے رہے تھے کہ ایک آدمی دوبارہ مسجد میں داخل ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مال ہلاک ہونے لگا ہے، راستے کٹ گئے ہیں، دعا کیجیے اللہ بارش روک دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش ہو لیکن ہم پر نہ ہو، یا اللہ پہاڑوں، ٹیلوں، وادیوں اور درخت اگنے کی جگہوں پر بارش ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بارش رک گئی، ہم سورج میں چلنے لگے۔ یہ وہی آدمی تھا یا ڈیفرنٹ آدمی تھا؟ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں یہ نہیں جانتا۔ تو یہ واقعہ ہوا تھا، یہ سیکنڈ معجزہ، بارش کے لیے دعا مانگنا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث اور یہ واقعہ، اور یہ روایت کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہ بہت ساری بہت بخاری شریف میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ طریقے سے، لیکن دن جمعہ کا دن تھا۔ اچھا، ایک اور جگہ بخاری شریف میں اور ابو داود میں ایک اور جگہ بھی اس کو مینشن کیا گیا ہے، اسی معجزے کو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ لوگوں کو قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب بارشیں نہیں ہوتی تو قحط ہو جاتا ہے، قحط کا مطلب یہ کہ فصلیں نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے جب اناج اگے گا نہیں، فروٹ، پھل، سبزیاں، چاول، دالیں کچھ بھی نہیں اگیں گی تو قحط ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ لوگوں کو قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا، اس دوران کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، مال مویشی ہلاک ہو گئے، اللہ سے دعا کیجئے ہم پر بارش نازل کر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلائے اور دعا کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آسمان شیشے کی طرح صاف تھا، اچانک آندھی چلی، بادل پھیل گیا، پھر آسمان برسنے لگا، ہم پانی میں بھیگتے ہوئے گھروں کو پہنچے۔ دوسرے جمعے تک بارش ہوتی رہی، وہی آدمی یا کوئی دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش روک لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر فرمایا ہمارے ارد گرد بارش ہو مگر ہم پر نہ ہو۔ تو وہ بادل جو تھے اور جو بارش تھی وہ ارد گرد پھیل گئی، مگر پھر وہ ہمارے اوپر نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ دو آپ کو معجزہ ایک ہی بار ہوا ہے بارش والا جو مینشنڈ ہے، ریکمینڈڈ، اور یہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ جو ہے وہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے، لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ جمعہ کا دن تھا اور پھر دوسرے جمعے تک انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ اب رک جائے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کبھی قحط پڑتا تھا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دعا مانگتے تھے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، تو بارش برسا دیا کرتا تھا، اب ہم تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ہم پر تو بارش نازل فرما، اور پھر بارش ہو جاتی تھی۔ یہ ریکمنڈیشن ہے بخاری شریف کی، صحیح بخاری میں ہے۔ اچھا، نمبر 3 معجزہ انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور لوگوں کو بہت تلاش کرنے کے باوجود پانی نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا، لوگوں کو حکم دیا کہ اس پانی سے وضو کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے پوروں سے پانی پھوٹ رہا ہے اور اس پانی سے سب لوگوں نے وضو کیا۔ یہ حدیث جو ہے یہ بخاری شریف صحیح بخاری میں بھی ہے اور امام احمد بن حنبل کی کتاب میں بھی ہے۔ اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقریباً ہم لوگ 300 لوگ تھے، 300۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور وہ پانی 300 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ اچھا، دوسرا معجزہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے دن، حدیبیہ آپ کو پتہ ہے نا، ایک جب عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے اور صلح حدیبیہ ہوا تھا، تو حدیبیہ ایک مقام کا نام ہے۔ حدیبیہ کے دن 1400 آدمی تھے، 1400، جبکہ کنواں ایک حدیبیہ والا تھا۔ ہم نے اس میں سے پانی نکال لیا اور ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی منڈیر پر بیٹھے، منڈیر کا مطلب ہے کنویں کے کونے پر بیٹھے، اور پانی منگوا کر منہ میں پانی ڈالا، پھر کنویں میں کلی کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد اتنا پانی نکل آیا کہ ہم سب سیراب ہو گئے اور ہمارے جانوروں نے بھی خوب پانی پی لیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات ہیں جو حصی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر کسی وجہ سے کیے، لیکن کرتا اللہ ہے، لیکن ان کے ذریعے سے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، ان کا مسئلہ حل ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے یہاں تک کہ ہم ایک وسیع وادی میں پہنچے۔ وسیع وادی کا مطلب ہے بہت بڑی جگہ ہو،
وسیع ہو۔ وہاں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے ایک طرف گئے، تو میں بھی پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ یہ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پردے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کھلا میدان، اتنا بڑا کھلا میدان ہو کہ جہاں درخت وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پردے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وادی کے کنارے دور دور دو درخت تھے، کافی دور دور دو درخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس گئے اور اس کی ٹہنی پکڑ کر فرمایا، اللہ کے حکم سے میرا کہنا مان اور میرے ساتھ چل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخت سے فرمایا۔ اور ساتھ میں کون سے صحابی ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ کیوں ساتھ میں ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے، تو پانی لے کر وہ ساتھ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے کہا کہ اللہ کے حکم سے میرا کہنا مان اور میرے ساتھ چل۔ وہ درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح چلنے لگا جس طرح ایک اونٹ مالک کے ساتھ چلتا ہے۔ پھر دوسرے کے پاس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو بھی ویسے ایسا ہی کہا، اور اس نے بھی ایسے ہی فرما برداری کی۔ جب وادی کے درمیان میں پہنچے تو ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا دیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے مل جاؤ اور مجھ پر پردہ کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں دبے پاؤں پیچھے ہٹا تاکہ میری موجودگی کو محسوس کر کے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دور نہ ہو جائیں۔ میں اپنے آپ باتیں کرنے لگا، یعنی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگ گیا، اور چند لمحوں کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل ہو گیا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے تشریف لا رہے ہیں اور دونوں درخت جدا ہو کر اپنی اپنی جگہ جا چکے ہیں۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور دائیں اور بائیں سر کیا، پھر آگے ہوئے، اور جب میرے قریب پہنچے تو فرمایا، اے جابر، کیا تم نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں میں کھڑا تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، ہر درخت سے ایک ٹہنی کاٹ کر لگاؤ، اور جب اس جگہ پہنچو جہاں میں کھڑا تھا تو دائیں بائیں گاڑ دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اٹھا اور ایک پتھر توڑا جس سے وہ نوکدار بن گیا، پھر درختوں کے پاس جا کر دونوں درختوں سے ایک ایک ٹہنی کاٹی اور ان کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہوں پر گاڑ دیا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بتایا کہ میں نے یہ کر لیا ہے، اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان دو قبروں کے قریب سے گزرا تو ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، اور میں نے پسند کیا کہ جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں ان کو عذاب میں میری سفارش کی وجہ سے کمی رہے۔ فرماتے ہیں، پھر ہم لشکر میں آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اعلان کرو کہ جس کے پاس وضو کے لیے پانی ہو وہ لے آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لشکر میں بار بار اعلان کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ لوگوں کے پاس تو ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے۔ انصار نے ایک آدمی کو مشکیزہ دے کر لٹکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی ٹھنڈا کیا کرتا تھا، یعنی ایک انصار تھا مدینہ کا، تو وہ یہ کرتا تھا کہ ایک مشکیزہ اپنے اوپر لٹکا کے رکھتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فلاں انصاری کے پاس جاؤ اور دیکھو اس کے مشکیزے میں پانی ہے۔ میں گیا اور میں نے دیکھا کہ اس کی تہہ میں صرف چند قطرے ہیں جن کو اگر میں انڈیلوں تو خشک حصے میں جذب کر لیں، یعنی وہ باہر نکلیں گے بھی نہیں، وہ اسی مشکیزے میں جذب ہو جائیں گے، اتنے تھوڑے قطرے ہیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی لے آؤ،
یعنی چند قطرے اس کے مشکیزے میں ہیں تو وہی لے آؤ۔ میں لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیا اور پتہ نہیں کچھ پڑھا، پھر میرا ہاتھ دبایا اور مجھے دے کر فرمایا، اے جابر، برتن منگواؤ۔ میں نے برتن منگوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی کشادہ کر کے اس میں داخل کی اور تہہ میں ہاتھ ڈال کر مجھ سے کہا، اے جابر، بسم اللہ پڑھ کر یہ پانی میرے ہاتھ پر ڈالو۔ میں نے ایسے ہی کیا تو دیکھا کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پھوٹ رہا ہے۔ جب برتن بھر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اعلان کرو جس کو پانی کی ضرورت ہو وہ آ کر لے لے۔ لوگ آئے اور اتنا پیا کہ سیراب ہو گئے۔ میں نے پوچھا، کسی کی کوئی ضرورت تو نہیں رہی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نکالا تو وہ مشکیزہ ویسے ہی بھرا ہوا تھا۔ آگے چل کر لوگوں نے بھوک کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں کھلائے گا۔ اس دوران ہم سمندر کے کنارے پر پہنچے۔ اچانک ایک لہر آئی اور اس نے ایک بہت بڑی مچھلی باہر پھینک دی۔ ہم نے اس کا کچھ حصہ کاٹا اور بھون کر کھا لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ میں اور فلاں فلاں 5 آدمی اس کی آنکھ کی ہڈی والے خول میں داخل ہوئے تو ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، اور اس کی پسلیوں سے ہم نے تیر کمانیں بنائیں، اور لشکر کے سب سے لمبے آدمی بڑے اونٹ اور سب سے اونچے کجاوے پر بٹھا کر اس میں سے گزارا گیا تو اس کو سر جھکانا نہیں پڑا۔ یہاں پر یہ حدیث کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اس حدیث کا حوالہ ہے صحیح مسلم، یہ صحیح مسلم میں مینشنڈ ہے، اور صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بتا رہے ہیں۔ اب ایک اور معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی کے انڈر لکھیں گے آپ، صحیح بخاری میں، اور سیم صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک، یہ جو پہلے والا واقعہ ہے، یہ بھی حدیبیہ کے، نہیں، یہ حدیبیہ والے دن کا نہیں ہے جو صحیح مسلم کا ہے، یہ تو کسی سفر پہ نکلے تھے اور وادی تھی۔ اب جو ہے وہ ہے، حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھاگل تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ ہمارے پاس وضو کرنے اور اور پانی پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ چھاگل میں ڈالا تو پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشموں کی طرح پھوٹنے لگا۔ ہم نے پیا بھی اور وضو بھی کیا۔ ایک اور صحابی تھے حضرت سالم، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کتنے لوگ تھے؟ یعنی تم لوگ کتنے لوگ تھے؟ فرمایا، اگر ہم 1 لاکھ ہوتے تب بھی ہم کو وہ کافی ہو جاتا، لیکن ہم 1500 تھے۔ 1500 کا مطلب سوچے 1500، اور ایک روایت میں ہے کہ 1400 تھے۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ پانی سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، اور اس کا ہے انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، یہ تیسرا ہے۔ اچھا، صحیح بخاری میں مینشنڈ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے جو حدیث تھی وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ بتا رہے تھے، اب بتا رہے ہیں صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم معجزات کو باعث برکت سمجھتے تھے اور تم اس کو باعث خوف سمجھتے ہو۔ ہم ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو پانی کم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کسی کے پاس بچا ہوا پانی ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا پانی لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں ہاتھ ڈالا، پھر فرمایا، پاکیزہ اور اللہ کی طرف سے مبارک پانی کی طرف آؤ۔ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی پھوٹتے ہوئے دیکھا، اور ہم کھائے جانے والے کھانے کا تسبیح پڑھنا بھی سنتے تھے، یعنی جو کھانا کھایا جاتا تھا اس کا تسبیح پڑھنا بھی ہم سنتے تھے۔ یہ
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. ایک اور حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری میں ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ایک سفر میں تھے. رات بھر چلنے کے بعد سحری کے وقت پڑاؤ کیا. ان کی آنکھ لگ گئی اور سورج نکلنے کے بعد ہی بیدار ہوئے. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کیا جاتا تھا بلکہ خود ہی بیدار ہوتے تھے. بیدار کا مطلب ہے اٹھنا نیند سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاگ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے پاس بیٹھ کر اونچی اونچی آواز میں تکبیر پڑھنے لگے، جس کی آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دیا اور تھوڑی دور جا کر نماز پڑھی. ایک آدمی جماعت میں شریک نہیں ہوا اور الگ تھلگ رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے فلاں فلاں شخص، تو نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، مجھے غسل کی ضرورت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیمم کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے میں ایک اونٹ پر سوار کر دیا. ہمیں شدید پیاس لگی ہوئی تھی. اس دوران ایک عورت پانی کے دو مشکیزیں لٹکائے گزری. ہم نے کہا، پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا، یہاں کہاں پانی؟ مطلب یہاں تھوڑی پانی ملے گا. ہم نے کہا، تمہارے ٹھکانے اور پانی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ یعنی تمہارا گھر اور پانی ملنے میں کتنا فاصلہ ہے؟ اس نے کہا، دن رات کا فاصلہ ہے. دن رات یعنی پورا دن سفر کرو، پوری رات سفر کرو، تب جا کے. ہم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو. اس نے کہا، رسول اللہ کون ہوتا ہے؟ ہم نے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک ہم اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر نہیں چلے گئے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ یتیم بچوں کی ماں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے مشکیزوں کو برتنوں میں انڈیل دیا جائے. یعنی اس کے پاس جو دو مشکیزیں تھے وہ پانی لے کے جا رہی تھی نا اپنے گھر، اور وہ یتیم بچوں کی ماں تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے مشکیزوں میں جو پانی ہے اس کو چھوٹے بڑے برتن کو بھر لیا جائے. البتہ ہم نے اونٹوں کو نہیں پلایا. اس کے باوجود چھاگلیں پانی کی کثرت سے پھٹنے کے قریب تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ. لوگوں کے پاس جو اچھی ردی کھجوریں تھیں وہ لے آئے. یعنی کچھ اچھی کھجوریں تھیں لوگوں کے پاس، اور کچھ ردی یعنی اچھی نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دے دیں. جب وہ عورت گھر گئی تو اس نے کہا، میں سب سے بڑے جادوگر کے پاس سے ہو کر آئی ہوں. یہ- وہ واقعی نبی ہے جیسے ان کا خیال ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کنبے کو اس عورت کی وجہ سے ہدایت دی اور وہ سب مسلمان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا عورت سے کہ یہ چیزیں اپنے بچوں کے لیے لے جاؤ. یعنی خراب سی کھجوریں اور کچھ اچھی کھجوریں، اور جان لو کہ ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا ہے. یعنی تمہارے پاس دو مشکیزیں بھرے ہوئے تھے تو وہ ایز اٹ از ہیں. البتہ ہم نے اپنے آپ کو سیراب کر لیا ہے. یعنی جتنے بھی لوگ تھے سب سیراب ہو گئے، برتن بھر لیے گئے، باتھ روم کی حاجت یوز ہو گئی، وضو ہو گیا، نہانا سب کچھ ہو گیا، پینے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معجزہ کیا، لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے اللہ کا نام لیا تھا. میں نے ہمیشہ بسم اللہ سے شروع کرتے تھے، اللہ کا نام لے کے. اچھا، یہ ہو گیا پانی کا معجزہ. اب ہے کھانے کا زیادہ ہونا. نمبر 4، صحیح بخاری میں مینشنڈ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھائے جانے والے کھانے سے تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے. یعنی جو کھانا کھاتے تھے تو جو کھایا جا رہا ہوتا تھا اس سے تسبیح کی آواز آ رہی ہوتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں شدت بھوک سے اپنا پیٹ زمین سے چمٹا لیا کرتا تھا. یعنی کبھی کبھی اتنی بھوک لگتی تھی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اپنا پیٹ زمین سے چمٹا لیا کرتا تھا، اور سخت بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں. ایک دن میں عام گزرگاہ پر جا کر بیٹھ گیا.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میرا ایکچولی مقصد یہ تھا کہ وہ میری کیفیت دیکھ کر مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، ان سے بھی میں نے ایک آیت پوچھی، لیکن وہ بھی میرا اصل مقصد نہیں سمجھ سکے اور چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور میری ظاہری کیفیت دیکھ کر میرے اندر کی بات سمجھ گئے اور فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو وہاں پیالے میں دودھ پڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں نے بتایا فلاں فلاں نے بطور ہدیہ بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا صفہ والوں کے پاس جاؤ اور ان کو بلا لاؤ۔ یہ صفہ والے اسلامی مہمان تھے، ان کے پاس کوئی مال یا ٹھکانہ نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو اس میں سے خود لے لیتے اور باقی صفہ والوں کو دے دیتے، اور جب صدقہ آتا تو ان کو بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے مجھے بڑا مایوس کیا۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان نے مجھے بہت مایوس کیا، کیونکہ میں خود اس دودھ کو پینا چاہتا تھا تاکہ اپنی بھوک مٹا سکوں، اور میں نے اپنے آپ میں سوچا کہ میں جا کر بلاؤں گا اور انہیں پلاؤں گا تو خود میرے لیے کیا بچے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بجا لانا بھی ضروری تھا۔ میں گیا اور انہیں بلایا، وہ آ گئے اور اجازت لے کر گھر میں بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ لو اور انہیں دو۔ میں نے پیالہ لیا اور انہیں دینا شروع کیا۔ ایک آدمی لیتا اور پیٹ بھر کر پیتا اور لوٹا دیتا، یوں آخر تک سب کو پلا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر میری طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اب تو صرف میں اور تم رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ فرمایا اچھا بیٹھو اور پیو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ اور پیو۔ میں بیٹھا اور پیا تو فرمایا اور پیو اور پیو اور پیو، اور میں پیتا رہا پیتا رہا پیتا رہا، حتیٰ کہ میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا، اب تو پیٹ میں جگہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے پیالہ دے دو۔ میں نے پیالہ لوٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا ہوا دودھ پی لیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو ہے یہ پہلے پانی کا معجزہ تھا، اور یہ اب دودھ جو ہے یہ اس میں آئے گا کھانے میں۔ ایک معجزہ تو یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صحیح بخاری میں ہے کہ ہم کھائے جانے والے کھانے سے تسبیح کی آواز سنتے تھے، اور دوسرا معجزہ یہ کہ یہ جو ابھی میں نے واقعہ سنایا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اچھا نمبر 5، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت۔ نمبر 5 کا نام ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت۔ صحیح بخاری میں یہ مینشنڈ ہے، اور اس کو بتاتے ہیں، روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں نے بھوک کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری محسوس کی ہے، کیا تمہارے پاس کھلانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر جو کی روٹی کے چند ٹکڑے نکالے اور دوپٹے کے کنارے میں لپیٹ کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیے، باقی حصہ مجھے اڑا دیا۔ پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ میں گیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ جب ان کے قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی ابو طلحہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا کھانا دے کر؟ میں نے کہا ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیقوں کو کہا اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔
اچھا، اب وہ جو کھانا دے کر بھیجا تھا، تو وہ تو ظاہری بات ہے اتنا سارا نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور میں ان سے آگے آگے پہنچا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ام سلیم سے کہا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا تو انہوں نے ام سلیم سے کہا، اے ام سلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر آ گئے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، انہیں اپنے گھر لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ۔ وہ روٹی لے آئیں، یہ وہی والی روٹی ہے نا جو اوپر جو مینشن کی ہے، جو کی روٹی کے چند ٹکڑے، تو وہ روٹی لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹکڑے کرنے کا کہا۔ حضرت ام سلیم گھی نکال کر لائیں اور اسے سالن بنا لیا۔ یعنی گھی، جیسے ہم سالن پکا کے روٹی سے کھاتے ہیں نا، لیکن اس وقت صرف گھی سے بھی روٹی کھائی جاتی تھی، گھی کو سالن بنایا جاتا تھا، اسے سالن بنا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور فرمایا، 10 آدمیوں کو اجازت دو۔ وہ آئے اور سیر ہو کر کھایا اور چلے گئے۔ پھر فرمایا، 10 اور کو آنے دو۔ وہ بھی کھا کر چلے گئے، 10 اور کو بلایا۔ یوں 10 ٹولیوں میں تمام لوگوں نے کھانا کھا لیا، اور وہ تقریباً 70 یا 80 آدمی تھے۔ یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو دعوت ہوئی، یہ اس طرح سے ہوئی۔ حالانکہ انہوں نے دعوت تو 70-80 لوگوں کو نہیں دی تھی، مگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اب ایک اور معجزہ، نمبر 6 معجزہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ۔ صحیح بخاری میں صحیح بخاری میں مینشنڈ ہے کہ حضرت ایمن سے نقل کیا گیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے بتایا کہ احزاب کے دن ہم خندق کھود رہے تھے کہ اچانک نیچے سے سخت چٹان نمودار ہوئی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا، نیچے سے سخت چٹان نکل آئی ہے۔ فرمایا، اچھا میں آ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، کیونکہ 3 دن کے فاقے سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لی اور اتنے زور سے ماری کہ چٹان پاش پاش ہو گئی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے گھر جانے دیجیے۔ گھر جا کر میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا ہے جس کو دیکھ کر مجھ سے صبر نہیں ہوتا، کیا تمہارے پاس پکانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، ہاں، کچھ گندم اور بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ میں نے بکری ذبح کی اور میری بیوی نے آٹا گوندھا، گوشت کو ہانڈی میں ڈالا۔ جب آٹا گوندھ گیا اور ہانڈی پکنے لگی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تھوڑا سا کھانا پکایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 1-2 آدمی لے کر گھر تشریف لے آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کتنا کھانا ہے؟ میں نے بتایا تو فرمایا، بہتر ہے، اور اپنی بیوی سے کہو میرے آنے تک ہانڈی نہ اتارے اور تندور سے روٹی نہ نکالے۔ پھر انصار اور مہاجرین سے کہا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج دعوت کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انصار اور مہاجرین کو لے آئے ہیں، اس نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پوچھا تھا؟ میں نے کہا، ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، داخل ہو جاؤ، رش نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی لیتے، اس پر گوشت رکھتے، پھر ہانڈی اور تنور کو ڈھانپ دیتے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے۔ یوں روٹیاں توڑ کر دیتے رہے اور گوشت نکالتے رہے، حتیٰ کہ سب نے کھا لیا، پھر بھی بچ گیا۔ میری بیوی سے کہا، خود بھی کھاؤ اور ہدیہ بھی کرو، کیونکہ لوگوں کو بھوک کا سامنا ہے۔ یہ جب خندق کھودنے کا واقعہ ہو رہا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اس معجزے کو نام دیا گیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جو گئے اور جس طرح سے کھایا۔ اچھا، نمبر 7، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیالے کا واقعہ۔ صفہ والے جو تھے، یہ صحیح بخاری میں ہے، یہ والا واقعہ، یہ معجزہ۔
صفا والے جو تھے وہ فقیر تھے. فقیر ہونے کا مطلب ہمارے پاکستان انڈیا والے فقیر نہیں کہ روڈ پہ بیٹھ کے ہاتھ پھیلا رہے ہوں. فقیر کا مطلب ہوتا ہے ایک تو یہ کہ یہ لوگ مسافر تھے، مدینہ منورہ میں رکے ہوئے تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس کچھ ایسا تھا نہیں، کچھ پیسہ ویسا یا تو. صحیح بخاری میں بتا رہے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے، مطلب وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے کو لے جائے، جس کے پاس چار آدمیوں کا کھانا ہو وہ پانچویں کو لے جائے اور چھٹے کو لے جائے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین آدمیوں کو لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 کو لے گئے. ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کا کھانا کھایا اور عشاء پڑھ کر رات گئے، واپس آئے تو ان کی بیوی نے کہا آپ مہمانوں سے کہاں غائب رہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تم نے انہیں کھانا نہیں کھلایا؟ کہا ہاں، انہوں نے آپ کے بغیر کھانے سے انکار کر دیا. حضرت عبد الرحمن فرماتے میں چھپ کیا تو فرمایا ارے بے وقوف تم کہاں ہو؟ پھر فرمایا تم کھا لو، میں نہیں کھاؤں گا. اللہ کی قسم ہم ایک لقمہ لیتے تھے تو نیچے سے اس سے زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے، کھانا بھی پہلے سے زیادہ ہو گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ پہلے سے زیادہ کھانا ہے تو اپنی بیوی سے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے. ابو بکر نے کھانا کھایا اور فرمایا میری قسم شیطان کی طرف سے، میری پریشانی شیطان کی طرف سے تھی. پھر اس میں سے لقمہ کھایا اور باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا ہمارا ایک قوم کا معاہدہ تھا، وہ مدینہ آئے، ہم نے 12 آدمیوں کو ذمہ دار بنایا جن میں سے ہر آدمی کے ماتحت کئی آدمی تھے، یہ صفا والے. ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی لوگوں کو ان کی رسپانسبلٹی دی تھی، ہر آدمی کے ماتحت کئی آدمی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذمہ داروں کے ساتھ باقیوں کا حصہ بھیج دیا، کئی آدمیوں نے اس میں سے کھایا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیالے کا واقعہ ہے، یعنی پیالے میں وہ تھا نا کھانا، تو یہ اس کا واقعہ ہے. نمبر 8 معجزہ سفر میں کھانے کا زیادہ ہونا. حضرت امام احمد بن حنبل نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے یہ حدیث لی ہے. ایک سفر میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور 130 آدمی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس کھانا ہے؟ تلاش کرنے پر معلوم ہوا ہے ایک آدمی کے پاس سا بھر آٹا ہے، وہ گون لیا گیا. اچھا، اب یہ جو سا ہے نا، یہ میجرمنٹ ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے نا 1 کلو 1 پاؤنڈ اس طرح سے. وہ آٹا گون لیا گیا. پھر ایک آدمی بکریوں کا ریوڑ ہانکتے ہوئے گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکاؤ کا مال ہے یا عطیہ ہے؟ اس نے کہا ہدیہ کا ہے، بکاؤ کا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری خرید لی جس کو ذبح کر لیا گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی بھوننے کا حکم دیا. اللہ کی قسم 130 آدمیوں میں سے کوئی آدمی ایسے نہیں تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حصہ نہ دیا ہو. جو وہ حاضر تھا تو اس کو دستی دے دیا، جو غائب تھا اس کے لیے محفوظ کر لیا. اس کلیجی سے 2 پیالے بنائے گئے جس سے ہم سب نے کھایا اور سیر ہو گئے. پھر بھی 2 پیالوں کے برابر باقی رہا، ہم نے اونٹوں کے آگے ڈال دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں نکلے تو لوگوں کو بھوک لگ گئی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ ذبح کرنے کی اجازت مانگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ ان کی بار برداری کے کام آتے ہیں. بار برداری کا مطلب ہے سامان اٹھانے کے. ان کو دشمنوں تک پہنچاتے ہیں اور یہ ان کو ذبح کر رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بچہ کچا منگوائیں اور اس میں اللہ سے برکت کی دعا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوایا، یعنی جو بچا کچا کھانا ہو تو وہ منگوا لیں اور اس میں آپ برکت کی دعا کریں. مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اونٹ کو نہ ذبح کریں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز مان لی اور کہا ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوایا اور ان کو جمع کیا اور اس میں برکت کی دعا کی۔ پھر برتن منگوائے، اس میں ڈال کر دینے لگے، اس کے باوجود بہت سا کھانا بچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں، اور جو آدمی اللہ کو اس حال میں ملے کہ ان دو باتوں میں شک نہیں کرتا ہوں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ والی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور یہ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، جیسے صحیح بخاری میں، بخاری شریف میں بخاری نے لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ، تقریباً 8 معجزات، 8 9 معجزات باقی ہیں، وہ ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو وما علینا الا البلاغ۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ۔